کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال کے لگ بھگ چھوٹے تھے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ساتھی اور تعلق دار تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول کے ارد گرد قریب ترین لوگوں میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ، دوسری غلام حضرت زید ابن حارثہ جو بعد میں متبنہ بھی بنے، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی نابالغ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ان کے گھر میں ہیں، اور چوتھے اللہ کے رسول کے یہی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق جو کہ دوست ہیں۔ یہ 4 لوگ اللہ کے رسول کے ارد گرد قریب ترین لوگوں میں، جنہیں اللہ کے رسول نے اس وحی کے بارے میں بتلایا، اور چاروں نے ایمان قبول کر لیا انہی 2-3 دنوں کے اندر، انہی 2-3 دنوں میں۔ اولین مسلمانوں کی یہ جماعت ہے جس میں ایک عورت ہیں جو حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بچے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک غلام ہیں حضرت زید ابن حارثہ، وہ بھی کم عمر ہیں، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق۔ یہاں سے اس مصاحبت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کا پہلے دن سے آغاز ہو رہا ہے، پہلے دن سے۔ اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ نہ صرف اسلام قبول کر لیا، اسی لمحے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے دعوت کی ابتدا کر دی، دعوت کی اسی دن سے ابتدا کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہر لمحے، ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر وقت آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ نظر آئیں گے۔ پوری زندگی وقف کر دی، پوری زندگی وقت بھی اپنا لگا دیا، خاندان بھی اپنا صرف کر دیا، مال بھی اپنا صرف کر دیا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ایسا نبھایا۔ اب اس سفر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ابتدائی زمانہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ابتداءً دعوت صرف قریبی لوگوں کو دی جاتی تھی، اعلانیہ دعوت نہیں کی جاتی تھی، ہر آدمی کو دعوت نہیں دی جاتی تھی، قریب رازدان لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ 3 ساڑھے 3 4 سال یہ معاملہ رہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق دعوت دیتے رہے، ابتدائی صحابہ کی جماعت بن گئی۔ یہ وقت گزر گیا، جب 3-4 سال بعد ایک جماعت ہو گئی جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی، چند لوگوں کی جماعت، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت چاہی، اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کھلے عام لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں۔ اجازت ہو گئی۔ پہلا خطبہ جو دین اسلام کے لیے پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا مسجد حرم کے اندر، اور لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اور بھی لوگ جمع ہو گئے، دعوت دی سرعام۔ مخالفت کا ایک بازار ہو گیا، لوگ غصے میں آ گئے۔ دین کا کام کبھی آسان نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک دین کے کام کے ساتھ اگر کوئی چیز جڑی ہے تو وہ قربانی ہے، وہ محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام کے اندر اللہ نے قربانی رکھی ہے، بغیر قربانی کے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ دین کے خدمت گزاروں کے ساتھ، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ نبی کے ساتھی ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ صدیقین ہوں، چاہے وہ امام ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، دین کا جب بھی وہ کام کرے گا اس کے ساتھ قربانی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، حالانکہ ہوتا وہ اللہ کے سب سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ قربانیوں سے اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ پہلا دن ہے، حضرت ابوبکر صدیق دین کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں۔
اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا، لوگوں نے تو میں کر دی، پٹائی شروع کر دی، اتنا مارا روایتوں میں ہے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کے قبیلے والوں کو اطلاع ہوئی، آ کے اٹھا کے لے گئے گھر میں اور ان سے بچایا۔ ابھی گھر میں قبیلے والے موجود ہیں، لوگوں نے مشاورہ شروع کر دی، اپنے قبیلے میں معروف تھے، لوگوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، کیوں مارا گیا ہے؟ اتنے میں حضرت بکر صدیق کو ہوش آیا، پہلا جملہ جو ارشاد کیا وہ یہ فرمایا، مجھے یہ خبر دو کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی قبیلے والے بھی ناراض ہو گئے، مدد کرنے ہم آئے ہیں، چھڑا کے ہم لائے ہیں، اور ہوش میں آتے ہی ہمارے دین کے خلاف بات کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کا پوچھ رہا ہے، ہمارے سامنے چھوڑ کے چلے گئے۔ دین آگے بڑھا، اللہ کے رسول کا سفر آگے بڑھا، ایک نیا موڑ آ گیا۔ اب سرعام جب دعوت و تبلیغ ہوئی، اللہ تعالی ہمیشہ یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں طوبیٰ للغرباء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے تکبر نہیں ہوتا۔ حق کو قبول کرنے کی راہ میں جو مخالفتیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، جلدی حق کو قبول کرتے ہیں۔ تو وہاں مکہ کی بستی کے اندر بھی جو غرباء تھے، جو لوگوں کے غلام تھے، انہوں نے جلدی حق کو قبول کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے غلام مسلمان ہونے لگے۔ تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو اللہ کے رسول کا صحابی مسلمان ہو جاتا، اس پہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا، ریت پہ اسے لٹایا جاتا، بھاری بھاری پتھر اس کی کمر پہ لادے جاتے۔ وہ غلام ہے، بول نہیں سکتا، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، مالک کی مرضی ہے اس کے ساتھ جو سلوک کرے، کوئی نہیں آتا، نہ اس کا قبیلہ ہے، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ اس کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا۔ وہ اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہے، جو اس سے معاملہ کرے، اور وہ مسلمان ہو چکا ہے، مالک اس کا مسلمان نہیں ہے، تو پھر کیا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا اس پہ۔ امت کا یہ بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اللہ کے رسول پریشان ہیں، اپنے صحابہ کو سر عام پٹتے دیکھتے ہیں، یہاں حضرت بلال ہے، یہاں دوسرا صحابی ہے۔ اس موقع پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، جہاں ممکن ہوتا اپنے ذاتی مال سے اس مسلمان کو خرید کے آزاد کر دیتے۔ ایک نہیں، کئی صحابی، حضرت بلال سمیت کئی صحابی اپنے ذاتی مال سے خرید کر کے آزاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے والد کو پتہ چلا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوڑے آئے، کیا کرتے ہو؟ اپنا مال ختم کر رہے ہو، یہ کمزور لوگوں پہ اپنا مال لگا رہے ہو، اگر کسی آزاد کرنا بھی ہے تو کوئی طاقتور غلام آزاد کرو جو کل تمہارے کام بھی آئے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو میں اللہ کے رسول کے لیے، اس ساتھ کے لیے اور دین کے لیے قربانی دیتا ہوں۔ یہ مرحلے میں بھی اگر کوئی نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پختہ دیوار بن کے کھڑا ہوا، وہ رسول کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔